بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں میاں عباس قصر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل ہینڈ۔ آج جو میں بات بتانے لگا ہوں بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ عموماً ایسے معاملات جو ہے معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں کہ اگر والد صاحب جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، عمر رسیدہ ہیں یا نہیں بھی ہیں، تو کیا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی اولاد میں سے کسی ایک کے نام والد جو ہے وہ پراپرٹی کر دیتا ہے، یا کوئی پراپرٹی کا کچھ حصہ جو ہے وہ کسی ایک بچے کے نام کروا دیتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اگر وہ نام کروا دیا اس نے اس کے بچے کے نام، تو کیا ہے کہ اگر ویسے نام کروا دی، ہبا کر دیا، دوسرے بچوں کو ہبا سے محروم کر دیا، ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نام کروا دی اور معاوضے کے ساتھ کہ میرے بیٹا فلاں بیٹے نے جو ہے یہ میری پراپرٹی فلاں پراپرٹی کا اتنا حصہ جو ہے میں نے اپنے بیٹے کو وہ فروخت کر دیا، دے دیا۔ اگر وہ پراپرٹی اس نے فروخت کر دی، دے دی، ریٹن ہو گیا، ڈاکومنٹیشن ہوگی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسرے بچے جو ہیں واقعہ طور پہ اس نے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ صحیح ہوئی ہے۔ اگر یہ تب پتہ چلے گا، پتہ چلنے سے مراد کیا ہے کہ یہ تب ہی بچے کر سکتے ہیں اگر ان کے جو والد ہیں وہ جب وفات پا جاتے ہیں، اولاد پیچھے بچ جاتی ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، لیکن ایک بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ اس نے کچھ پراپرٹی کا حصہ جو ہے وہ دے دیا، لیکن بقیہ بچے جو ہیں وہ جو بچ گئی ہے جگہ اس میں سے جو ہے وہ اب کیا ہے کہ وہ وراثتی انتقال کر سکتے ہیں۔ پچھلے جو بہن بھائی جو رہ گئے ہیں، ایک تو وہ بھائی ہے یا بہن ہے جس کو پراپرٹی جو ہے وہ سیل ہو چکی ہے یا ہبہ ہو چکی ہے۔ اگر سیل ہو چکی ہے تو والد صاحب ان کے فوت ہو گئے ہیں، دوسرے جو بچے ہیں وہ اس پراپرٹی میں سے جو رہ گئی تھی اس کے جو وہ تو ہو گئے قانونی وارث، وہ تو بن جائیں گے، اور وہ بھی شخص بنے گا اس میں سے قانونی وارث جس نے وہ پراپرٹی خریدی ہے جو والد صاحب کے اب بقیہ نام رہ گئی تھی۔ تو کیا ہے کہ اگر وہ دوسرے بہن بھائی اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس شخص نے جو میرے والد صاحب نے یا ہمارے والد نے جو جگہ فلاں ہمارے بھائی کو یا بہن کو جگہ دی تھی، آیا کہ اگر اس نے سیل کی ہے اور اس نے پرچیز کی ہے تو اس کی یہ ٹرانزیکشن دیکھنی ہوگی کہ جس وقت اس نے سیل کی تھی والد صاحب نے، تو اس کا جو بیٹا ہے وہ کوئی جاب کر رہا تھا اس وقت، یا اس کے پاس اپنے کوئی پیسے تھے یا کاروبار کر رہا تھا۔ اگر وہ 20-22 سال کا اسٹوڈنٹ ہے یا 20-22 سال کی اس کی عمر ہے تو وہ اتنے لاکھ روپے کہاں سے لے کر آیا، یا کہاں سے لکھ دیتے ہیں والد صاحب اتنی سے میں نے اپنے بیٹے کو فلاں کے نام، یہ عموماً ہوتا رہتا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ ہے معاملہ ایسے۔ تو کیا ہے کہ وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، وہ کینسل ہو جائے گا، وہ معاملہ ختم ہو جائے گا، اور تمام پراپرٹی جو ہے ساری پراپرٹی میں سے دوبارہ کیا ہے وہ وراثتی انتقال ہوگا۔ یہ اس کی جو اس نے اپنے نام کروائی ہے وہ کینسل ہو جائے گی، یہ حقیقت میں ہے، یہ کینسل ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ شخص جس کے نام ہوگی تھی وہ عدالت کو کیا ہے کہ پروو کر دیتا ہے، عدالت میں ثابت کر دیتا ہے کہ اس وقت جو ہے میں جاب کر رہا تھا، اس وقت میرا اتنے لاکھوں کا یا اتنے کروڑوں کو میرا کاروبار چل رہا ہے، اس وقت بھی چل رہا تھا، اب بھی چل رہا ہے۔ اگر وہ اس نے جینون طریقے سے اپنے والد سے وہ جگہ خرید کی ہے تو پھر تو کینسل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کے پاس کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں ہے، کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، تو وہ لاکھوں کہاں سے لے کر آیا، اور لاکھوں اگر لے کر آیا تو وہ کہاں سے لایا وہ پیسے؟ تو یہ فیک ہو گیا، وہ کینسل ہو جائے گی ایسی پراپرٹی کا جو اس نے ٹرانزیکشن کی ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر پیرنٹس ہیں سن رہے ہیں، والدین سن رہے ہیں، تو یہ کہوں گا کہ اکارڈنگ ٹو اسلامک لا سبھی بچوں میں حصہ جو ہے وہ برابر کا اگر فوت ہونے سے پہلے وہ دینا چاہتا ہے تو وہ سبھی بچوں کو جو ہو اسلام کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی
میں کیا ہے کہ فرما دیا ہے، بیٹوں کا علیحدہ حصہ بتا دیا ہے، بیٹیوں کا علیحدہ حصہ بتا دیا ہے، حتیٰ کہ پھر کیا ہے کہ اگر بیوی ہے یا بیویاں ہیں ان کو بھی پراپرٹی میں سے کتنا کتنا حصہ ملے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کر دیا۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اپنا قانون بنا کر کہ فلاں بیٹے کو نہیں دینا، فلاں بیٹی کو نہیں دینا، بیوی 2 بیویاں یا 3 بیویاں ان میں سے ایک کے نام پراپرٹی کر دی دوسری کو نہیں، بھئی یہ غلط ہے۔ تو اگر زندگی حیاتی میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر انصاف کریں اپنے بچیوں کے ساتھ، اپنی بیگمات کے ساتھ۔ اور اگر فوت ہو جاتے ہیں یا فوتگی سے پہلے ایسا کام غلط کر جاتے ہیں تو پھر یہ دوسرے بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اکارڈنگ ٹو اسلام کے مطابق چلیں تو میرے خیال میں کوئی قباحتیں پیدا نہیں ہوتی۔ فوت تو ہو گیا، مر تو گیا، لیکن وہ جو لڑائی ہے بہن بھائیوں میں وہ پیدا ہو جائے گی اور چلتی رہے گی۔ چلتے چلتے ایک اور بات کر دوں اپنے ویورز کو کہ ایک لفظ ہے نکاح مسیار، کہ نکاح مسیار کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے بہت سارے لوگوں کو نکاح مسیار کا پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ نکاح مسیار ہوتا کیا ہے۔ اور انشاءاللہ نکاح مسیار پہ جو ہے نیکسٹ تفصیلاً ویڈیو بنے گی، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں تک یہ ضرور پہنچاؤں گا کہ نکاح مسیار ہوتا کیا ہے بھی ہے کہ یا نہیں۔ تو کیا ہے نکاح مسیار پہ بات چیت تفصیلاً سے ہوگی انشاءاللہ۔ تو اسی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔